میں پھر یہ کہنا چاہوں گا، ایک عام سا مسلمان جس کے دل میں ایمان کا ذرہ موجود ہے، وہ ان لفظوں کو سنے کہ نماز میں نبی کا خیال گدھے کے خیال کے برابر نہیں، اس سے بھی برا۔ اور اس کو آگے دلیل کیا دی آگے کہتے کیا ہے؟ کہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نماز میں نبی کا خیال آئے گا تو یہ نماز میں نبی کا خیال آنا یہ بندے کو شرک کی طرف لے جا کر اسے مشرک بنا۔ اس عبارت کے اندر کئی طرح کی بے ادبیاں اور گستاخیاں واضح ہوتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بخاری شریف پیش کرنے لگا ہوں، اس کا صفحہ نمبر 73 ہے۔ اس عبارت کے اندر جو سب سے زیادہ گستاخی ہے، پہلے نمبر پہ تو یہ کہ نبی بیل اور گدھے کا اکٹھا ذکر کیا گیا، اور نمبر 2 نبی کے خیال کو گدھے کے خیال سے برا قرار دیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی مسلمان جس کے دل میں، اور میں جو سننے والے ہیں، چونکہ آج کے اس مناظرے کا فیصلہ میرے سننے والے لوگ کریں گے، میں ان سے کہتا ہوں آئیے یہ حدیث شریف 73 نمبر پیج ہے بخاری شریف، حضرت سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ کے سامنے صحابہ کرام نے یہ بیان فرمایا۔ سوال ہوا کہ کیا کیا چیز نماز کو توڑ دیتی ہے، یعنی اگر نمازی کے آگے سے گزرا جائے تو کیا کیا چیز نماز کو کاٹ دیتی ہے، توڑ دیتی ہے۔ قالا وقالوا یقتل الکلب والحمار والمرأ، تو صحابہ میں سے کچھ نے کہا کہ کتا، عورت اور گدھا، یہ اگر نمازی کے آگے سے گزرے ہیں تو وہ اس کی نماز کو یہ چیزیں توڑ دیتی ہیں۔ تو سید عائشہ کو یہ بات بری لگی، کیوں کہ اس میں سید عائشہ چونکہ عورت تھی اور عورتوں کا ذکر گدھے اور کتے کے ساتھ اکٹھا کیا گیا، تو آپ نے فرمایا لقد جعلتمونا کلابا، اور تم نے ہمیں کتا بنا دیا۔ اب کوئی سید عائشہ سے پوچھے ام المومنین انہوں نے تو کتا کہا ہی نہیں آپ کو، انہوں نے تو اکٹھا ذکر کیا۔ سیدہ کائنات سید عائشہ صدیقہ ام المومنین، آپ کا یہ اعتراض، آپ کا یہ جملہ لفظ اٹھانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر جانوروں کے ساتھ اکٹھا کسی جنس کا ذکر کیا جائے، اس جنس کی انسلٹ ہے، تو نماز کے اندر مصطفیٰ کریم کے خیال کو اکٹھا گدھے اور کتے کے ساتھ اکٹھا ذکر ہی، گدھے اور بیل کے ساتھ اکٹھا ذکر ہی نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا نماز میں نبی کا خیال گدھے کے خیال سے برا ہے۔ اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں اپنے فاضل مناظر سے کہوں گا قرآن اور حدیث ایک کوئی دلیل لے کے آؤ جس میں یہ واضح ہو کہ واقعی نماز میں کتے اور گدھے کے خیال سے اور بیل کے خیال سے نبی کا خیال برا ہوتا ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ اور پھر میں عرض کرتا چلوں غازی نماز میں نبی کا خیال آئے تو یہ اس سے برا ہے، حالانکہ میں کہتا ہوں اگر کوئی نمازی نماز پڑھے تو وہ نماز پڑھتے ہوئے کبھی بھی تصور مصطفیٰ کے بغیر نماز پڑھی نہیں، اس لیے کہ جس گھڑی وہ نماز پڑھے گا رفع یدین کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کانوں تک کیوں اٹھائے؟ وہ کہے گا اس لیے کہ رسول نے اٹھائے ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب دے دینا ذرا مفتی صاحب جو آپ نے حوالہ بھیج دیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ شرائط ایسے آپ نے سنی، اور شرائط میں سنی بریلوی علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ غیر مقلد اہل حدیث مذہب گستاخ مذہب ہے، اور ان کی گستاخانہ عبادت کی وجہ سے ان پر کفر لازم آتا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے امتیاز صاحب اور دوسرے سامعین کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث اصل میں کتاب و سنت کا نام ہے۔ مسلک اہل حدیث کسی شخصیت کا نام نہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ اہل حدیث مسلک کو انہوں نے گستاخ ثابت کرنا ہے،
ہماری کتابوں میں سے اور ان کی کتابوں میں سے ہم یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث صرف کتاب و سنت کا نام ہے، اور پورے مناظرے میں ایک جگہ پر بھی مسلک اہل حدیث کو یہ گستاخ ثابت نہیں کر سکتے۔ بہت شور سنتے تھے، پہلو میں دل کا چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا۔ جو کتاب حضرت صاحب نے مسلک اہل حدیث کے بارے میں یہ سن لیں، یہ فتاوی علماء اہل حدیث ہے ہمارے سامنے۔ واپس کرو کتاب۔ ابھی ایک منٹ، ابھی دیکھیں۔ مسلک اہل حدیث کا بنیادی اصول صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رائے قیاس، اجتہاد اور اجماع یہ سب کتاب اللہ اور سنت رسول کے ماتحت ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اصول کی بنا پر اہل حدیث کے نزدیک عقلی شعور مسلمان کو حق حاصل ہے کہ وہ جملہ افراد امت کے فتاوی اور ان کے خیالات کو کتاب و سنت پر پیش کرے، اگر موافق ہوں تو سر آنکھوں پر تسلیم کرے، ورنہ ترک کر دے۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث۔ فتاوی علماء اہل حدیث جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 12۔ یہ ہے فتاوی ثنائیہ۔ ابھی دیتے ہیں یار، کے بارے میں اور مسلک اہل حدیث کے بارے میں ان کی وضاحت بھی بالکل عیاں ہے کہ مسلک اہل حدیث کتاب و سنت کا نام ہے۔ اب آئیے اس حوالے کی طرف جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے، ہیوں کو شیعہ بنا دو اور شیعوں کو ہیے بنا دو، یہ جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے، یہ ان کی کتاب ہے جن سے انہوں نے حوالہ پڑھا ہے۔ اس کے ابتدا میں ہی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پہلا باب تو شاہ اسماعیل کا ہے، دوسرا تیسرا چوتھا باب عبدالحی لکھنوی کا ہے، عبدالحی کا ہے۔ دیوبندیوں کی کتاب، دیوبندیوں کی کتاب پیش کر کے اہل حدیث کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے مسلک جو ہے گمراہ مذہب ہے، مسلک ہے۔ یہ دیکھیے، یہ بہتان ہے بالا، یہ لے لیجیے۔ یہ تقویت مولانا اسماعیل اور تقویت الایمان یہ قادری رضوی کتب خانے سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 47 پر بھی یہ بحث ہے کہ یہ کتاب دیوبندیوں کی ہے یا اہل حدیثوں کی ہے۔ یہ مناظرہ جھنگ میرے پاس پڑا جو بریلویوں اور دیوبندیوں کے درمیان ہوا۔ ایک طرف حق نواز صاحب تھے اور دوسری طرف ان کے اشرف سیالوی صاحب تھے، وہاں بھی یہی عبارت پیش کی گئی۔ اب یہ دیکھیے، یہ عبارت دونوں فریق وہاں مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ مناظرہ جھنگ ہے، کہتے ہیں یہ عبارت مولانا اسماعیل دہلوی یا سید احمد بریلوی یا مولانا عبدالحی کسی کی بھی ہو، ہمیں اس کی تعیین سے غرض نہیں، ہمیں صرف اس سے غرض ہے کہ علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب کہاں گئی وہ صراط مستقیم نہیں، علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب۔ انہوں نے کہا اس پر بحث نہیں کہ شاہ اسماعیل کے پہلے باب میں ہے یا عبدالحی کے دوسرے اور تیسرے باب میں ہے، کہتے ہیں کہ شاہ یہ ہمیں صرف اس سے غرض ہے کہ علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب کے اندر ایک طرف سرکار کے خیال اور تصور کو رکھ کر دوسری طرف اس کے مقابل گدھے اور بیل کے تصور اور خیال کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ سید احمد کی۔ اس کے پہلے باب کو لکھنے والا، ترجمہ کرنے والا، اس کی زبان کو نقل کرنے والا پہلا باب لکھا ہے شاہ اسماعیل نے، باقی باب لکھے ہیں عبدالحی نے۔ جو عبارت اس نے پیش کی ہے وہ عبدالحی کی عبارت میں موجود ہے جو پکا دیوبندی تھا، اور اس کے بارے میں شاہ اسماعیل کے بارے میں بھی یہ عبارت یہ تحریک آزادی فکر
یہ شاہ مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب نے یہ لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے اس پر یہ لکھا ہے کہ سید احمد بریلوی بھی حنفی ہیں اور مولانا عبد الحی بھی حنفی ہیں۔ شاہ اسماعیل صاحب نہ اس کتاب کے مصنف ہیں نہ اس کے مترجم ہیں، وہ تاجر کتب حضرات کی ہو کہ انہوں نے شہرت کی وجہ سے کتاب پر خاموش۔ آپ دیکھو جی امتیاز صاحب ٹائم ادھر ہو جڑے جڑے بولے نے باہر کٹو۔ مولانا آپ اس وقت بولے تھے، ہم نے بولے ہم آپ کہا تھا ہم نے آپ کتنے معاون اور مناظر بات نہیں